بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سورہ توبہ کی 38 نمبر آیت کے اندر مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا تھا کہ دیکھو یہ آزمائش کی دنیا ہے اور تمہیں آزمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہ اب تم ایمان کو سمجھ گئے ہو، اللہ کی رحمت کو پہچانا ہے تم نے، اور اب تم دنیا کی بجائے آخرت کی بازی کھیلو، نکلو اللہ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ان کافروں اور مشرکوں کو سزا دے گا اور اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں باہر نکلتے؟ اس طرح جھنجھوڑا گیا ان کو، کمزور لوگوں کو۔ اور اس 39 نمبر آیت کے اندر تو مالک نے ایک اور زیادہ دھمکی والے انداز میں بتایا کہ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، جو چاہے حکم دیتا ہے، اس کا ہر حکم حکمت کے اوپر ہے اور ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے فائدے کے لیے حکم دے اور پھر بھی ہم اس کو قبول نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی شان ہے کہ اس کے اوپر اللہ نے دھمکی دی ہے، چونکہ ہمارا اس میں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اگر اللہ کی بات نہ مانی تو اس میں بھی ایک چھپی محبت ہے۔ اس انداز سے جو جوڑا گیا کہ اگر تم نہیں نکلو گے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو پھر تمہیں سزا دے گا۔ اب دونوں چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر لو، اب چوائس تمہاری ہے، یا تو اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آؤ اور یا اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے مالک کے دین کی سربلندی کے لیے نکلو، اور اس راستے میں اگر تمہیں موت آ جائے تو سمجھو کہ تمہاری لاٹری نکل آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کچھ دے گا، تمہارا پہلا قطرہ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے مالک تمہیں معاف کر دے گا، اور فرشتوں کے جلوس آئیں گے یہاں۔ دنیا والے چاہے نہ دیکھ پائیں، تمہارے قریب کے بیٹھنے والے نہ دیکھ پائیں، لیکن تمہیں آتے ہی خوشخبریاں سنائیں گے کہ دیکھو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ وَلَكُمْ مَا فِي تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ کہ اب چلو ان جنتوں کی طرف، ان بہاروں کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے محلات ہیں جنت کی، زمین سے اونچے 60 میل اونچے موتی کے ایک تراشے ہوئے بڑے بڑے محل وہاں اللہ تعالیٰ نے، یہ دنیا کے ویلاز اور یہ برج دبئی کیا اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایسی وہاں اللہ تعالیٰ نے بادشاہی تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، حد نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے، اور تمہارے غلام ہوں گے، خادم ہوں گے، تمہاری خواتین اور خوبصورت بیویاں ہوں گی وہاں، اور ایسے محلات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اس کے بعد جو تم شانہ انداز سے حکم دو گے وہ تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ جو دل میں غیر ارادی طور پر خیال بھی کرو گے، جو بھی مالک وہ تمہیں دے گا کہ آج تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ابھارا اپنے مخلص بندوں کو۔ اور یہاں ذرا دوسرا انداز ہے کہ یہ اگر سب کچھ تمہیں نہیں چاہیے، کیا تمہیں دنیا کی زندگی زیادہ پسند آ گئی ہے، تو پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں سزا بھی دے گا۔ اور سورہ محمد کے اندر آخری آیت میں تو اس طرح جھنجھوڑا گیا تھا کہ دیکھو اگر تم نے دین کے تقاضے پورے نہ کیے، ایمان کے تقاضے نہ پورے کیے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور کسی اور قوم کو اللہ تعالیٰ ایمان دے دے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ سورہ المائدہ کے اندر فرمایا کہ دیکھو اگر تم ایمان کے تقاضے نہیں پورے کرتے ہو تو گویا یہ نہیں، اللہ کی نظر میں پھر تم بے دین ہو، مرتد ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے اور ان کو لے جائے گا، اور مالک ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، مالک ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور اس راستے میں کسی کی لان تان کی ذرا برابر کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ ایسے مخلص مومن ہوں گے اللہ کے راستے میں جو بھی چوٹیں کھائیں گے، اور یہ گویا اللہ کے راستے کے پھول سمجھیں گے، اپنے مالک کی طرف سے تحفے سمجھیں گے اللہ کے راستے کی پریشانیوں کو۔ تو میں ایسے لوگوں کو لائیں گا، مالک نے اس انداز سے فرمایا۔ اور یہاں بھی کہا کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ یعنی یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اگر تمہیں اس کے اوپر غصہ آئے یا تم سمجھو کہ اس میں کوئی اللہ کا فائدہ ہے، یا تم نہیں نکلو گے تو اللہ کا کوئی نقصان ہو جائے گا، اللہ کا ذرہ برابر تم نقصان نہیں کر سکتے ہو۔ اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، یعنی جو بات کہتا ہے وہ کرتا ہے، کر کے دکھاتا ہے، اور بالکل اللہ تعالیٰ نے اپنی بات سچی کر دکھائی۔ جب عربوں نے ایمان کے تقاضے پورے نہ کیے، آہستہ آہستہ ان کے اندر وہ کمزوریاں آ گئیں، دنیا ان کے اوپر چھا گئی،
اور پھر بعد میں عقیدے کے اندر بھی خرابی آنا شروع ہو گئی اس تیسری صدی کے اندر۔ عہد روح فی القبر کا عقیدہ، قبر پرستی کا عقیدہ، وحدت الوجود، یہ صوفی آنا شروع ہو گئے۔ تو اس کے بعد ان کا زوال شروع ہو گیا ان مسلمانوں کا۔ اور پھر دیکھیے کس طرح آج ان کی حالت کیا بن گئی ہے۔ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے دست بستہ غلام بن گئے ہیں یہ سارے عرب۔ ان کی زبان کے اندر یہ قرآن ہے لیکن ان کو ذرا ہوش نہیں ہے۔ وہ روح ان کی ایمان کی نکال دی گئی ہے۔ اور سب سے بڑا عذاب اللہ کا یہ ہوتا ہے کسی کے اوپر کہ حق اور باطل کی پہچان ہی نہ رہے اس کو، یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ عذاب بھی ان کے اوپر آیا ہے۔ تو آج ان کو توحید کی ذرا ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ یقین کیجئے گنبد کے یہ پجاری ہیں، بادشاہت کے یہ پجاری ہیں، دولت کے یہ پجاری ہیں، اور اللہ کے علاوہ ہر بات کی، ہر ایک کی بات کو مانتے ہیں، مالک کی بات کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اور یہ اجمیوں کا معاملہ یہی ہے، چاہے نعرے لگائیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ان کو لا الہ الا اللہ کی ہوا بھی نہیں لگی، نہ ان کے اکابرین کو لگی تھی، ورنہ یہ نعرہ کبھی نہ لگاتے۔ اور اپنے ملک کو انہوں نے شرک کا گودام بنا دیا ہے، ہر طرف شرک ہے، کفر ہے۔ یا علی مدد کی پکارے ہیں، یا رسول مدد کی پکارے ہیں، ہر مسلک کے اندر شرک ہے۔ اور ان کے علماء دین کو روزی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، دینداری کی بجائے خالص دکانداری ان کے اندر آ گئی ہے۔ اذان دینے کے یہ پیسے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، عربی مولوی ہو یا اجمی مولوی ہو۔ امامت کے یہ پیسے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، یہ ملازمت کرتے ہیں، گویا دین کے ساتھ انہوں نے دین کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اور پھر یہ جو ایمان کی آواز دیکھیے اٹھی تھی اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، مسلک پرستی کے خلاف، فرقہ پرستی کے خلاف، دنیا پرستی کے خلاف۔ آہستہ آہستہ بعد والوں نے اس کے اندر بھی پھر جب انہوں نے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے ہیں، اللہ کے دین کو پیچھے کر کے انہوں نے دنیا سمیٹنا شروع کر دیا، کس طرح ان سے وہ ایمان کی روح چھین لی گئی ہے۔ پھر ان کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا ہے، اور مالک اوروں کو لے آیا۔ پھر مالک نے اپنے اور بندوں کو توفیق دی ہے تاکہ اسی بات کو پھر لے کے آگے بڑھیں، ان کی ذرا پرواہ نہ کریں، ان کی اجتماعیت کی، ان کی جماعت کے جو لیبل انہوں نے لگایا ہوا ہے، چاہے اسلامی جماعت کے نام سے ہو یا تنظیم اسلامی ہو، جو بھی ان کی ہو، چاہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں، توحیدی کہلائیں یا توحیدی اپنے آپ کو بننے کی کوشش کریں، گلے پھاڑ پھاڑ کے توحید بیان کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان کی توحید کے اندر بھی یہ شرک آ گیا ہے۔ شیطان نے ایسا ان کے اوپر وار کیا ہے، بیرونی طاغوتوں سے لڑتے تھے، طاغوت اندر سے اٹھا ہے، اس نے ان کو پٹڑی سے اتار دیا، اور ایمان کی جو روشنی ان کو ملی تھی وہ ان سے چھین لی گئی ہے۔ پھر اندھیروں کے اندر، ظلمات کے اندر یہ پھر چلے گئے ہیں، من النور الی الظلمات پوری طرح ان کے اوپر فٹ آ گیا۔ اور ایسوں کے بارے میں مالک فرماتا قیامت کے دن ان کے چہرے کالے ہوں گے، اور مالک کہے گا کہ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے، پھر تم نے سجدہ تعظیمی اختیار کر لیا تھا، تمہیں ذرا اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی عزت اور وقار کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا، قرآن کو پیچھے چھوڑ کے اپنے اس مولوی کی بات کو تم نے مانا ہے۔ تو اس انداز سے دیکھیے اللہ کی بات کس طریقے سے پوری ہو رہی ہے، مالک پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اب ہم لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اگر ہم نے دین کے تقاضے پورے نہ کیے، مالک کے لیے ہم آگے نہ بڑھے، توحید کو پھیلانے کے لیے یا شرک کو روکنے کے لیے، طاغوتوں کی نشاندہی کرنے کے لیے، ذرا برابر ہم نے کسی کا خوف کیا یا کسی کا خیال کیا کہ فلاں حضرت خفا ہو جائیں گے، فلاں کے طبع نازک پر یہ بات گراں گزرے گی، تو پھر یاد رکھیے پھر مالک ہم سے بھی یہ نعمت چھین لیں گا۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، مالک سے دعا ہے، مالک ایمان دیا ہے، اپنے اس پر قائم رکھنا، آخری سانس تک یہ ایمان ہمارے ساتھ جائے، ایمان کی روشنی ہمارے ساتھ جائے، اور مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھی بنائے اس راستے کے اندر۔